ہے پانی کے دو گھونٹ مل جائیں گے، لاچاری اور حسرت سے جواب ملتا ہے نہیں بیٹی سکینہ پانی تو نہیں ہے۔ عباس نے یہ سنا سکینہ کو اٹھا کر گود میں لے لیا، کہا بیٹی بہت پیاس لگی ہے؟ ہاں چچا بہت پیاسی ہوں۔ کہا جاؤ سکینہ ایک مشک تو لے آؤ۔ لے آئی سکینہ، مشک لے کر آئی۔ اب مشک کو کندھے پر رکھا، سکینہ کو گود میں لیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے سکینہ کو دیکھا، مشک کو دیکھا، عباس کو دیکھا، یا یوں کہوں کہ نگاہ امامت نے مشک کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، عباس کے تیور کو دیکھا اور کہا میں سمجھ گیا عباس میں سمجھ گیا، بڑی سفارش لے کر آئے ہو عباس، میں سمجھ گیا عباس، بڑی سفارش لے کر آئے ہو، کیا بات ہے بیٹی؟ سکینہ نے کہا بابا چچا کہہ رہے ہیں پانی لائیں گے، دل میں کہا ہوگا امام نے کہ سکینہ بیٹی اب عباس کو نہیں پا سکو گی، سکینہ بیٹی اب عباس خیمے میں نہیں آئیں گے۔ کہا جاؤ عباس، چلے۔ مشک کو کندھے پر رکھا، علم کو سنبھالا، مشک کو علم لے کر علمدار نکلا اور نہر کا رخ کیا۔ کس میں ہمت تھی جو علی کے شیر کو روک لیتا؟ تلوار چلاتے ہوئے عباس غازی فوجوں کو کاٹتے ہوئے، فوجوں کی آہنی دیوار میں در بناتے ہوئے چلے، پہنچے، فرات تک پہنچے، فوجوں کو اتنی دور بھگا دیا کہ عباس کو اتنا موقع ملا کہ سوکھی ہوئی مشک کو پانی میں تر کر کے اس قابل کر لیں کہ اس میں پانی بھرا جا سکے۔ گھوڑے سے اترے، مشک کو بھرا، تسمے کو باندھا اور کندھے پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف چلے۔ آپ جنگ بدر کا واقعہ سن چکے ہیں نا کہ جب مولا کنویں سے نکلے، مشک کندھے پر تھی، لشکر کا رخ کیا تو 3 آندھیاں آئی تھیں، جبرائیل لشکر لے کر آئے تھے، اسرافیل لشکر لے کر آئے تھے، میکائیل لشکر لے کر آئے تھے۔ تو اب میں پکاروں اے جبرائیل آؤ سلامی کے لیے آؤ، اے جبرائیل آؤ فرشتوں کا لشکر لے کر آؤ، عباس کو سلامی دو، اے اسرائیل چلو اللہ سے اجازت لے کر چلو، فرشتوں کا لشکر لاؤ اور عباس کو سلامی دو۔ کیا یاد نہیں کہ علی کو سلامی دینے کا حکم ملا تھا؟ اے میکائیل فرشتوں کا لشکر لے کر اٹھو، عباس کے پاس آؤ، سلامی دو۔ عزیزو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تینوں فرشتے لشکر لے کر آئے ہوں گے، یہ تینوں فرشتے سقائے حرم کو سلامی دینے کے لیے لشکر لے کر آئے ہوں گے، لیکن مشیت نے کہہ دیا ہوگا اے میرے مقرب فرشتوں سلامی اس طرح سے دینا کہ آندھیاں نہ اٹھیں، سلامی اس طرح سے دینا کہ آندھیاں نہ اٹھیں،
حسین کے بچے پیاسے ہیں، عباس بچوں کے لیے پانی لے جا رہے ہیں۔ ہاں جاؤ جاؤ سلامی دو، لیکن دیکھو آندھیاں نہ اٹھنے پائیں۔ اب عباس چلے، آگے بڑھے، اور سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہوئے در خیمہ پر کھڑی ہے۔ علم آگے بڑھ رہا ہے، سکینہ کو علم نظر آ رہا ہے، بچوں سے کہہ رہی ہیں وہ آئے چچا عباس۔ علم آگے بڑھا، سکینہ نے خوش ہو کر بچوں سے کہا چچا اور قریب آ گئے۔ علم اور آگے بڑھا، سکینہ نے بچوں کو دیکھ کر کہا اب پیاس تھوڑی دیر کی مہمان ہے، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، دیکھو قریب ہوتے جا رہے ہیں خیمے سے۔ کچھ دور آگے چل کر یہ محسوس ہوا کہ علم نے اپنا رخ بدل دیا۔ سکینہ سمجھ نہیں سکی، امام سمجھ گئے اور علم کو دیکھنے لگے۔ عباس آگے بڑھے، یہ وہ موقع تھا کہ جب عباس کا داہنا شانہ قلم ہوا۔ عزیزو، عباس کے صبر و ضبط کا ایک معجزہ سن لو۔ دنیا کا بڑے سے بڑا خوشگو اور پرگو شاعر کیا اس عالم میں فی البدیع شعر کہہ سکتا ہے کہ ایک شانہ قلم کر دیا گیا ہو؟ لیکن اللہ رے عباس کا مرتبہ، فن شاعری میں عباس کا مقام، کہ جب داہنا شانہ قلم ہوا تو فی البدیع رجز پڑھا، جو وہیں میدان میں کہا تھا واللہ لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، واللہ لو قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا شانہ قلم کر دیا ہے تو کیا ہوا، میں آخر دم تک اپنے دین کی حمایت میں لڑتا رہوں گا۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے عباس آگے بڑھے، اب دوسرا شانہ قلم ہوا۔ عباس نے دوسرا شانہ قلم ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں میں دبا لیا، آگے بڑھے۔ اب دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، لیکن عباس اس کے باوجود مشق کو سنبھالے آگے بڑھ رہے ہیں، گھٹنوں سے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں ختم کرتے جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں یہ شعر آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ذاکر نے خواب دیکھا، جناب سیدہ آئیں، کہہ رہی ہیں اے ہمارے خطیب، تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے، خطیب نے ہاتھ جوڑے، شہزادی غلام تو برابر ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کرتا ہے۔ پیاس کی شدت، دریا پر پہنچنا، دریا پر قبضہ کرنا، مشق کو بھرنا، شانوں کا قلم ہونا، تیر کا چھدنا، پانی کا بہہ جانا، یہ سب بیان کرتا ہوں۔ کہا نہیں خطیب، تو میرے فرزند عباس کے مصائب نہیں بیان کرتا۔ اب سنو، اب سنو، ہاتھ جوڑ کر عرض کی سیدہ کونین، سب کچھ پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو رہبری فرما دیں، وہ بھی پڑھوں گا۔
کہا اے ہمارے خطیب، میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی جانتا ہے؟ کہا شہزادی ارشاد فرمائے۔ کہا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب میرے بچے کے شانے قلم ہو گئے نا تو اب عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ دیکھو عباس کی مصیبت کو دیکھو، سنو۔ فرماتی ہیں شہزادی عباس کے شانے تو تھے نہیں، دشمن سامنے سے آتا تلوار نکالتا اور طنز کے لہجے میں کہتا عباس تمہارے ہاتھ نہیں ہیں۔ عباس تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، ہائے میرے فرزند کی مجبوری، ہائے میرے فرزند کی لاچاری۔ وہ زخم شمشیر لگا جاتا، عباس آگے بڑھتے، دوسرا کوئی دشمن سامنے آتا، ہنس کر کہتا عباس اے فاتح خیبر کے بیٹے تیرے ہاتھ کہاں گئے؟ عباس مجبور، عباس لاچار۔ یہ تھی عباس کی مصیبت۔ اب جو ابن سعد نے دیکھا کہ پانی خیمے کی طرف جا رہا ہے تو حکم دیا خیمے میں پانی پہنچنے نہ پائے، مشکیزے کو تیروں سے چھید دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، تیر چلنے شروع ہوئے، مشکیزے میں تیر لگنے شروع ہوئے، مشکیزے سے یتیموں کی امید، پیاسوں کی امید زمین پر گرنے لگی۔ ابھی تک عباس کے بدن سے خون بہ رہا تھا زخموں کا، عباس کو خبر نہیں تھی، عباس یہ سمجھتے تھے پانی بہ رہا، لیکن جب مشکیزے سے پانی گرنا شروع ہوا تو اب عباس کو خیال ہوا میرا خون گر رہا ہے۔ شہزادی مجھے پڑھنے کی طاقت عطا کیجیے۔ شہزادی میں آپ کے فرزند کے مصائب بیان کر رہا ہوں، مجھے پڑھنے کی طاقت دیجیے۔ اب عباس نے جب پانی بہتے دیکھا، اب عباس کو محسوس ہوا میرا خون بہ رہا ہے، میرا خون بہ رہا۔ پانی گرتا جاتا تھا، عباس کے بدن کی قوت کم ہوتی جاتی، یہاں تک کہ پشت اقدس پر گرز لگا۔ عباس پشت فرس پر سنبھل نہیں سکے، زمین پر تشریف لائے، بھائی کو پکارا، آواز خیمے میں پہنچی۔ جیسے ہی عباس کے آخری سلام کی آواز سنی، زینب کھڑی ہو گئی، شہزادی زینب کھڑی ہو گئی اور کہا سنو سنو کیا کہا سنو۔ جب عباس کے آخری سلام کی آواز آئی، زینب کھڑی ہو گئی اور کہا صدقہ ابھی، صدقہ ابھی، بابا نے سچ کہا تھا، بابا نے سچ کہا تھا۔ بابا نے سچ کہا تھا، بابا نے سچ کہا تھا۔ مطلب یہ تھا
کہ 21 رمضان کو جاتے وقت مولا نے کہہ دیا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس بہن کا عباس سا بھائی موجود ہو تو کیا مجال ہے کسی کی کہ اس کے شانوں میں رسن باندھے. لیکن آج یقین ہو گیا، آج یقین ہو گیا، صدقہ بھی بابا نے سچ کہا تھا، بابا نے سچ کہا تھا. پہنچے امام لاش پر پہنچے اور یہ کہتے ہوئے پہنچے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب راہ چارہ مسدود ہو گئی. عباس کے سراہنے پہنچے، سر کو اٹھا کر زانو اقدس پر رکھا، بھائیوں میں آخری گفتگو ہوئی. آپ یہ گفتگو بارہا سماعت کر چکے ہیں، گفتگو ہوئی اور عباس نے بھائی 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 کہہ کر آنکھیں بند کر دی. عباس نے مولا کے ارشاد کی تعمیل کی، آقا کہنے کے بجائے پکارا بھائی بھائی بھائی، آنکھیں بند کر لی. حسین نے کہا، امام حسین نے کہا سنیے امام حسین کا مرثیہ، عباس کے لیے حسین کا مرثیہ سنیے. عباس تم نے آنکھیں بند کر لیں، جانتے ہو عباس تمہارے آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوا؟ تمہیں خبر ہے عباس تمہارے آنکھیں بند کر لینے سے کیا ہوا؟ اب جاگنے والی آنکھیں سوئیں گی. اب جاگنے والی آنکھیں سوئیں گی اور سونے والی آنکھیں جاگیں گی. یہ کیا کہا ہمارے مظلوم امام نے عباس کے آنکھیں بند کر لینے پر؟ یہ کیا کہا؟ عباس تم نے آنکھیں بند کر لیں، اب جاگنے والی آنکھیں سوئیں گی اور سونے والی آنکھیں جاگیں گی. تو مطلب یہ تھا کہ عباس تم خیموں کا پہرا دیتے تھے، تم ہمارے لشکر میں موجود تھے، تمہارے خوف سے، تمہارے رعب و جلالت سے دشمنوں کو نیند نہیں آتی تھی، ابن سعد کو نیند نہیں آتی تھی، شمر کو نیند نہیں آتی تھی، حرملہ کو نیند نہیں آتی تھی. عباس تم نے آنکھیں بند کر لی، اب یہ جاگنے والی آنکھیں سوئیں گی، اب یہ دشمن اطمینان سے سوئیں گے. اور عباس ابھی تک زینب اور ام کلثوم کو نیند آ جاتی تھی، ابھی تک زینب اور ام کلثوم کو نیند آ جاتی تھی، اطمینان تھا کہ ایک شیر خیموں کا پہرا دے رہا ہے. عباس اب یہ سونے والی آنکھیں جاگیں گی، اب یہ سونے والی آنکھیں جاگیں گی. مرثیہ ختم ہوا، عباس کی لاش کو وصیت کے مطابق وہیں چھوڑا اور اب خیمے کی طرف تشریف لائے. سکینہ در خیمہ پر کھڑی تھیں، وہ پیاسی بچی کہ جو ایک ایک خیمے میں جا کر پوچھتی تھی پھوپھی پانی ہے، پھوپھی پانی ہے. وہ پیاسی بچی جس نے عباس کو مشک لا کر دی تھی، وہ بچی جو التش التش کی صدائیں لگا رہی تھی، جب اس بچی نے بابا کو اکیلے کھڑے دیکھا، عزیزو سکینہ نے بابا کو اکیلے کھڑے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ بابا پانی کہاں ہے. سنو، سکینہ نے بابا سے یہ نہیں کہا بابا میرا مشکیزہ کہاں ہے،
بابا میرا مشکیزہ کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بابا پانی کہاں ہے، نہیں، جب بابا کو تنہا کھڑے دیکھا تو کہا یا بتا حل لکا علم من امی العباس، بابا میرے چچا عباس کی کیا خبر ہے؟ سکینہ نے پانی کو نہیں پوچھا، سکینہ اپنی پیاس بھول گئی۔ جب عباس کو نہیں دیکھا تو سکینہ اپنی پیاس بھول گئی۔ یا بتا حل لکا علم من امی العباس، بابا کیا چچا عباس کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ امام نے سر جھکا کر کہا سکینہ بیٹی تمہارے چچا دریا کے کنارے سو رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ بیٹی سکینہ اب چچا نہیں آئیں گے۔ تاریخ یہاں رک گئی، اسی حد تک رک گئی، لیکن یہ جملہ سنو اور یاد رکھیے، آپ یہ جملہ سنیں اور یاد رکھیں، جہاں مورخ کا قلم رک جائے اور وہ خیالات و جذبات کو تاریخ میں جگہ نہ دے سکے، تاثرات کو تاریخ میں جگہ نہ دے سکے، تو جہاں مورخ کا قلم رکے وہاں سے شاعر کا قلم آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ ان تاثرات کی تصویر کشی کر دیتا ہے کہ جنہیں مورخ نہیں لکھ سکتا، مورخ کا میدان ہی نہیں ہے وہ۔ تو جب سکینہ نے پوچھا بابا میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے آپ کو، تو مورخ نے لکھا کہ امام نے جواب دیا بیٹی عباس نہر فرات کے کنارے سو رہے ہیں، لیکن شاعر کا قلم آگے بڑھ گیا، ایک ایرانی شاعر کا قلم آگے بڑھ گیا، اس نے سکینہ کے دل سے جو آواز نکلی تھی اس کو نظم کر دیا۔ یہ شاعر کو اختیار ہے، تاثرات کو سمجھے، جذبات کو سمجھے، کیفیات کو اندازہ کرے اور اشعار میں انہیں جگہ دے دے۔ تو جہاں مورخ کا قلم رکا وہاں شاعر کا قلم آگے بڑھا۔ سکینہ کے دل سے جو آواز نکلی اس آواز کو اس نے ایک نوحے کا مطلع بنا دیا۔ سنو سکینہ کے دل سے کیا آواز نکلی؟ عباس امو جانم، عباس امو جانم مناب نمی خام، عباس امو جانم مناب نمی خام، چچا عباس مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس۔ عباس امو جانم، عباس امو جانم مناب نمی خام، چچا عباس مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس میں پیاسی نہیں ہوں، چچا عباس میں پیاسی نہیں ہوں، عباس چچا آپ چلے آئیے، سکینہ پیاسی نہیں ہے، سکینہ پیاسی نہیں ہے، عباس امو جانم مناب نمی خام، عباس امو جانم مناب نمی خام۔